دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یتیم کی خدمت کرتے ہوئے اس کے مال میں سے حسب ضرورت کم سے کم کچھ لے سکتا ہے، بالمعروف، عام عرف کے مطابق، یعنی اس کا بھی اس کو کھلم کھلا لوگوں کو بتا کے حساب رکھ کے اس میں سے لینا پڑے گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور جب تم لوگوں کو ان کے اموال دے چکو، یتیموں کو ان کی اموال واپس کرنے لگو، تو یہ تنہائی میں مت کرو، لوگوں کو اس پہ گواہ ٹھہراؤ، کچھ گواہ درمیان میں لاؤ، لکھت پڑھت کرو اور پوری ترتیب اور ایک نظام کے تحت یہ سارا معاملہ نپٹا دو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے تو ویسے اللہ ہی کافی ہے، اس نے تو لینا ہی لینا ہے، لیکن تم حساب چکاتے ہوئے ضرور ٹھیک ٹھیک حساب چکاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، کل جب میں نے یہاں ڈی آئی جی پولیس سے بات کی کہ جناب ملا نیک محمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ میں آ رہا ہوں، اسلام آباد میں سے ملاقات ہوئی، تو ڈی آئی جی صاحب بیچارے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حفاظتی اقدامات تو کر دیں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے نہیں بس میں بتا نہیں سکتا لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا، اور ان کی بات درست تھی۔ وہ غالباً کسی وجہ سے کوئی ایسی بات ہے کہ وہ میرا خیال ہے اسلام آباد سے یہاں وہ نہیں آ سکے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم پہ باہر سے فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں، ہم آپس میں اپنی مرضی سے مل بھی نہیں سکتے ہیں۔ حکیم سعید مرحوم کو میں نے عرض کیا کہ آپ سندھ کی تمام مسجدوں کو سکول بنا دیں، چھوٹی مسجد کو چھوٹا سکول بنا دیں، پرائمری سکول بنا دیں، بڑی مسجد کو ہائی سکول بنا دیں۔ تو بڑے خوش ہوئے، 1.5-2 مہینے انہوں نے محنت کی، فیزیبلٹی رپورٹ بنائی، اسلام آباد گئے، وفاقی حکومت سے بات کی، سب لوگ تیار ہو گئے، بہت اچھا منصوبہ بن گیا۔ وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ ہم تو پورے ملک میں یہ کر دیں گے، تمام مسجدوں کو ہم سکول بنا دیں گے۔ بھئی یہ صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک تو 7-8 گھنٹے مسجد خالی پڑی رہتی ہے، کام میں لائیں گے۔ 15 دن بعد حکیم صاحب منہ لٹکائے ہوئے میرے پاس آ گئے، گورنر سندھ، کہتے ہیں جی اجازت نہیں ملی۔ میں نے کہا کس سے اجازت نہیں ملی؟ آپ وفاقی وزارت تعلیم تو اس پہ بہت جوش و جذبے سے کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں وفاقی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہمارے ساتھ ہی تھے، وہ تو پورے ملک میں یہ کرنا چاہتے تھے، بس اجازت نہیں ملی۔ میں نے کہا کہاں سے اجازت نہیں ملی؟ یہ اوپر سے اجازت نہیں ملی ہماری وفاقی حکومت کو کہ تم مسجدوں میں اسکول قائم کرتے ہو۔ پہلے تھوڑی بنیاد پرستی ہے تمہارے ہاں، مزید بنیاد پرستی لانا چاہتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجدوں میں اسکول قائم کرنے کی۔ تو ہم اپنی مرضی سے اپنی مسجدوں میں پرائمری اسکول قائم کرنا چاہیں تو ہماری مرکزی حکومت کو اوپر سے اجازت نہیں ملتی۔ اس لیے عزیزان گرامی،
بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ بس وہی کہ سمجھ ہر ایک راز کو مگر فریب کھائے جا۔ ہم پھر سے ایک بہت بڑی غلامی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس غلامی کو توڑنے کا، اس شکنجے کو، اس زنجیر کو توڑنے کا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صرف ایک راستہ ہے کہ ہم جہالت اور جاہلیت کی ہر شکل کو توڑ دیں۔ اور وہ جو حکیم سعید مرحوم کا ایک نعرہ تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ نعرہ تھا کہ جاگو اور جگاؤ، ایک لہر آگہی کی، بیداری کی، علم کی جب اٹھے گی تو یہ سارا ریموٹ کنٹرول سسٹم بیٹھ جائے گا، اس کو وائرس لگ جائے گا۔ یہ ریموٹ کنٹرول سسٹم اس وقت تک چلے گا جب تک کہ ہم آگاہ نہیں ہیں، جب تک کہ ہم بیدار نہیں ہیں۔ یہ ہم سارا جو ہم نے شور مچایا ہوا ہے، یہ تحریک آؤ قرآن کی طرف، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم جہاں تک بن پڑے بس چلے، ہم یہ بیداری، آگہی یہ پیدا کریں۔ جب یہ احساس پیدا ہو گیا، دیکھیے کوئی غلام اس وقت تک غلام نہیں رہتا جب کو احساس ہو جائے کہ میں غلام ہوں، مجھے آزاد ہونا ہے۔ جب یہ احساس نہ ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہوا 1917 میں جلیانوالہ باغ میں۔ آپ کا ہی جلسہ تھا امرتسر کے اندر، مسلمانوں نے جلسہ منعقد کیا تھا، اس میں وہ ہندو بھی کچھ تعداد میں شامل تھے۔ آپ آزادی مانگ رہے تھے۔ ایک گورا تھا پورے جلسے میں، جنرل ڈائر، اس نے ہمارے یہاں کے ہندوستان کے سپاہیوں کو، یہیں کے فوجیوں کو کہا فائر، تو فائر کھل گیا، اور ہمارے بچے، بوڑھے، عورتیں، علماء خاک و خون میں ہزاروں کی تعداد میں تڑپنے لگے، ہر طرف چیخ و پکار اور ایک بلوہ۔ میں دوستو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یار اس بلوے میں اس کمبخت جنرل ڈائر کو گولی نہیں ماری جا سکتی تھی؟ ہمارا ہی کوئی سپاہی اس کو گولی مار دیتا؟ نہیں، اس کے ساتھ وفاداری تھی، اپنوں پہ ظلم تھا۔ یہ ہوتی ہے غلامی، اور یہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ بیداری نہ آئے۔ 16 روپے مہینے لیا کرتا تھا ہمارا سپاہی، اور 16 روپے مہینے لے کے وہ شیخ الہند محمود الحسن کو گرفتار کروا لیتا تھا، وہ علماء کو پھانسی پہ لٹکا دیتا تھا، وہ دور دراز چھپے ہوئے علاقوں سے اپنے ملک کے بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو گرفتار کر کے انگریز کی جوتیوں میں لا کے ڈال دیتا تھا۔ 16 روپے مہینہ، یہ کیا ہے؟ یہ غلامی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک عرصے سے اگر جمہوریت ہے تو وہ بھی غلامانہ جمہوریت ہے، جاگیردارانہ جمہوریت ہے، ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے۔ جس کو وہ چاہتے ہیں جتواتے ہیں اور حکومت میں لے آتے ہیں، ان سے جو چاہتے ہیں اس ایجنڈے پہ عمل کرواتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، ایک کام ہمیں کرنا ہے، اور اس میں آپ ہمارے دست و بازو بنیں، ہمارے سرپرست بنیں۔ ہم نے ایک تحریک اٹھائی ہے، اور اس تحریک کا نقطہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، بنیادی نقطہ، آؤ قرآن کی طرف۔ اور یہ تحریک جو بڑھے گی، ہم اس ملک پہ الحمدللہ 4-5 جگہوں پہ ہم نے بیک وقت 40 روزہ عربی کی کلاسز ہم نے کی ہیں۔ اب میں ایک کورس کرنے والا ہوں، آپ کو بتا دوں، اور میں 100 گھنٹے پڑھاؤں گا، 100 گھنٹے میں لوں گا، اور اس کا میں سرٹیفکیٹ بھی دوں گا۔ اور ان 100 گھنٹوں کا میں نے نصاب مرتب کر لیا ہے۔ یہ 100 گھنٹے میں 6 مہینے میں پورے کروں، یہ 100 گھنٹے میں 1 مہینے میں، یہ آپ لوگوں پہ ہوگا۔ اور اس میں اپنے پوری زندگی کا جو مطالعہ ہے، علم ہے، اس کو میں نچوڑ کے کیپسول کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔
اور اس کے لیے میں نے 5-6 کلاسز جو ہے عربی کی کروا لی ہیں، تاکہ جو ہمارے بہترین طلباء عربی پڑھ چکے ہیں، جو حضرات انہوں نے بہت قربانی کی ہے، وہ تو اس میں آ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ حضرات آئیں، اور وہ حضرات جن کی ملازمتیں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، وہ پاس وقت نہیں ہیں، تو ہم کوئی شام کا وقت رکھ لیں گے، لیکن میں 100 گھنٹے مخصوص کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 100 گھنٹے اس طرح سے ہوں گے کہ اس میں بہت سی کتابیں آپ کو پڑھاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ ان 100 گھنٹوں کے دوران ایک جماعت، ایک ایسی ٹیم تیار ہو جائے جن میں کچھ اور ہو نہ ہو، تھوڑا سا پاگل پن، تھوڑی سی دیوانگی، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن پیدا ہو جائے۔ اور اگر یہ 100 گھنٹوں کا کورس اگر کامیاب رہا، میں نے کراچی میں کیا ہے، وہاں تو کامیاب رہا، لیکن وہ 100 گھنٹے صرف میرے نہیں تھے، وہاں میں نے اور اساتذہ کو اپنے ساتھ ملایا، سر سید یونیورسٹی سے اور کئی یونیورسٹیوں سے، انہوں نے میرا ساتھ دیا، تو ایک بہت بڑی تعداد نے وہاں پہ ایک کورس کیا، اچھے نتائج سامنے آئے۔ وہاں ہم کئی کورسز کر رہے ہیں، وہاں ایک ادارہ ہے صراط مستقیم فاؤنڈیشن، انہوں نے بہرحال مجھے ہی چیئرمین اپنا رکھا ہوا ہے، وہ ٹرسٹ ہے، وہ ہم چلا رہے ہیں وہاں پہ، وہ اپنے طور پہ وہاں کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ زیب تعلیمی ٹرسٹ آپ کے سامنے ہے، یہ ساری کارروائی، یہ سارا انتظام انسلام ماشاءاللہ انہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ میں ان کی زندگی، ان کی صحت اور ان کے اخلاص کے لیے دعا کرتا ہوں، بھائی فتح اللہ کے لیے اور کلیم اللہ بیٹے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کام میں آپ حضرات جو ہیں زبانی حد تک نہیں، ہم سے بھی آگے بڑھ کے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے، ہماری جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ بڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی پروگرام وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمارا روٹین کا جو پروگرام ہے